اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ختم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو اللہ کی پرواہ کیجیے، اللہ کا احترام کیجیے. یہی کامیابی کا راستہ ہے. اپنے امور کو منظم کیجیے تاکہ دنیا اور آخرت کی سعادتیں حاصل ہوں. اللہ تعالیٰ کی حمد لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. اس نے ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازا، اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائی اور عید جیسی نعمت کو بھی ہم پر عطا فرمائی. پالنے والے تیری نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں. گناہوں کو معاف فرما، پریشانی کو دور فرما، عاقبت بخیر فرما. درود پڑھ دیں محمد. اگرچہ کہ آج کا عنوان کچھ اور ذہن میں تھا، لیکن گھر سے لے کر یہاں تک جب میں نے واٹس ایپ کھولا تو ایک گفتگو کا باب کھلا ہوا ہے اور وہ گفتگو ہے رؤیت ہلال. دیکھیں، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے یریدو بکم الیسر ولا یریدو بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سختی نہیں چاہتا. یہ اتفاقاً روزے کی آیات کے بیچ کا ایک حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا. لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس آسانی کو شدید ترین مشکل میں تبدیل کر دیا گیا. میں نے کل عید کے دن بیان نہیں کیا اس لیے کہ موقع نہیں تھا، لیکن آج اس سے استفادہ کرتے ہوئے ایک آسان سی بات ہے کہ اگر آپ کو اطمینان ہو جائے کہ رؤیت ہلال ہوئی ہے تو آپ روزہ شروع کریں گے رمضان مبارک. آپ کو اطمینان ہو جائے کہ رؤیت ہلال ہو گئی ہے تو آپ روزہ ختم کریں گے، عید ہو جائے گی. اس سے آسان جملہ میرے لیے نہیں ہو سکتا. کوشش کیجئے سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کریں، کچھ آگے جگہ وہاں پر بھی آ جائیں، اور اختر بھائی باقی لوگوں کو اوپر بھیجیے، یہ ذرا احتیاط کے نزدیک ہے. اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ شریعت کا آسان ترین مسئلہ مومنین کے لیے اس حد تک مشکل ہوا کہ جب شب عید جس کو ہم نے اعلان کیا اس سے رات تقریباً 11:30 بجے، جب 11:00 پہ رؤیت ہلال کمیٹی نے اعلان کیا، تب سے میرا فون بجنا شروع ہوا. تو جب میں نماز پڑھنے آیا ہوں تب تک فون بج رہا تھا. یہ چیز کیا بتا رہی تھا میں کہ اللہ نے آسانی چاہیے، کہیں کوئی مشکل پیدا ہو گئی ہے. مومنین کو حق دیتا ہوں فون کرنے کا، یعنی کسی ایک کا بھی فون رد نہیں کیا. ہاں کوئی بحث کرتا تھا، کہتا بھائی عید کے بعد آ جانا، چائے بھی پلا دوں گا، گفتگو بھی کر لوں گا. ابھی ہماری بات، میری بات پہ اطمینان ہے، عید مبارک، عید کر لو. اب بالآخر 40 سال ہو گئے اس وادی میں خدمت کرتے ہوئے، کیوں ان کو اتنے فون کرنے کی ضرورت پڑی؟ اس لیے کہ جب رؤیت ہلال کمیٹی نے جس انداز میں اعلان کیا، ہمیں شک آ گیا کہ یہ واقعاً چاند پہ گئی ہے بات یا کوئی اور مسائل ہو سکتے. یہاں پر میں ایک عنوان پہلے سے آپ کے لیے واضح کر دوں. ایک درود پڑھ دیں محمد والے. ایک سال میں حضرت آیت اللہ عظمہ گل پائگانی کی طرف سے، ان کے ہی بیسا کہلاتا ہے جو ان کے نمائندے جاتے ہیں حج پہ، ان کے ساتھ حج پہ گیا تھا. سب کو یقین تھا کہ چاند نہیں ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ شک تھا. سب کو، ہم مکے میں تھے، دفتر میں تھے، جب سعودیہ نے اعلان کیا تو
تمام علماء، بڑے بڑے علماء آج وہ علماء آج مرج تقلید بنے ہوئے، کم از کم 25 سال پرانی بات بتا. ہمارے حساب سے 8 تاریخ، سعودیہ کے حساب سے 9 تاریخ احرام باندھا، عرفات گئے. حج وہ چیز ہے کہ اگر آپ کا احرام غلط ہوا اور نہیں کھلا تو آپ اپنی زوجہ کے پاس بھی حرام ہے نا. مثال میں آج جمعے کے لیے آنے میں میری ہمت نہیں تھی کچھ طبیعت، لیکن میں آج خاص اس کو بھی بیان کرتا ہوا چلو اللہ نے توفیق دی کہ 9 تاریخ کو ہم نے عرفہ کیا ہے، جبکہ حقیقت میں واقعاً 8 تاریخ تھی. یعنی اگر کوئی مجھے کہتا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ، جو گواہیاں ہیں، جو چیزیں، کیونکہ ہم نے خود چاند کی اس وقت رویت وغیرہ کی کوشش کی تھی، ہو گیا. عرفات کا دن ختم ہوا، غروب ہوا، مزدلفہ آئے، مزدلفہ سے مینا چلے گئے. مینا سے قربانی کی، جب قربانی کا وقت آئے تو علماء نے رابطہ کیا آیت العظمہ گل پیگانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ یہ صورت حال ہوئی ہے اور ہم کچھ علماء چاہتے ہیں کہ واپس عرفات جائیں اور عرفات سے پھر مینا آئیں اور وہ والا حج کریں، کیونکہ آج یہاں 10 ہے، ہماری چاند کے حساب سے 9 ہے. اور گل پیگانی رحمۃ اللہ نے فرمایا قطعاً جائز نہیں ہے. میرا جملہ آپ تک پہنچا؟ چاند اعلان کرنے والی سعودی حکومت، پوچھنے والے آج وہ مراجع ہیں، یعنی ان کی تقلید ہوتی ہے. آیت اللہ گل پیگانی نے فرمایا جیسے حکومت نے حج کروایا ہے ویسے حج صحیح ہے. میں 2 ٹکے کا آدمی، میری کیا حیثیت کہ میں مرج تقلید کے اس میں. اور پھر مجھے یاد ہے سب نے کہا چلو بھائی میں سبھی تھوڑی جوانی تھی، اب تم جا کے میں ہماری طرف سے قربانی کرو، ہم عید مناتے ہیں. حالانکہ ان کا دل نہیں چاہ رہا، لیکن یہاں دل چاہنا اور دل نہ چاہنا نہیں ہوتا ہے. یہاں پر ہوتا ہے کہ شریعت کیا کہتی. اب آتے ہیں ہمارے مسئلے. رات 11 بج کے کچھ منٹ پہ جب اعلان ہوا، کچھ دل بے چین تھا اور اطمینان حاصل نہیں ہو رہا تھا. دیکھیں رویت ہلال اور چاند کے اس میں آپ کا اطمینان ملا گیا، لیکن اس اطمینان کی کوئی بنیاد ہونی چاہیے. اطمینان نہیں ہوا اور مجھے یقین تھا کچھ نہیں تو میری بیٹی، میرے بیٹے جو میرے نزدیک ہے وہ فون کریں گے. ایسے تو لمبی لسٹ ہے الحمدللہ چاہنے والوں، اور فون آنا شروع ہوئے. اس پہ میں نے 11:28 پہ ایک بیان دیا کہ مجھے اطمینان نہیں ہوا ہے، میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ کیا. قائد ملت جعفریہ سے اس لیے کہ اس وقت پاکستان میں اتھارٹی کے طور پر وہ سمجھے جاتے ہیں. نمائندے ولی فقی بھی ہیں جو ولایت فقی کے عنوان کو سمجھتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں ولایت فقی کے عنوان کو نہیں ماننا ہے. نہ مانیں، اس وقت پاکستان کے شیعوں نے ان کو اپنا رہبر اور قائد بتایا ہوا ہے. اگر کل کو پاکستان میں شیعوں کے ساتھ کچھ ہوتا ہے جیسے ہوتا تھا، قائد محترم تھا کہ جو چیزوں کو مینیج کرتے تھے، حل کرتے تھے حکومت کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ. میں نے ان کو میسج کیا تو انہوں نے واضح طور پہ فرمایا کہ اطمینان آور نہیں ہے، آپ تحقیقات شروع کریں. اللہ کا کرم ہے کہ آپ کی محبتوں سے زہرا اکیڈمی کا کام پورے پاکستان میں، اور پورے پاکستان میں بہت سے نمائندے، یعنی اس وقت اگر آپ کو ہو کہ پورے پاکستان کے 100 نمائندوں کے فون نمبر دیں ہم آپ کو دے سکتے ہیں. اس لیے کہ پانی کا کام ہے، ٹوائلٹ کا کام ہے، واش رومز بناتے ہیں، مکان بناتے ہیں، 10,000 کام اللہ نے توفیق دی ہے، وہ کوشش کرتے ہیں. ہم نے اپنے ان دوستوں کو نمائندہ کہہ دیں، دوست کہہ دیں، پہلے سے ہوشیار کر دیا تھا. دیکھو تم لوگ کوشش کرنا کہ ہوتے. جب 9:30 10 بجے تک کچھ نہیں ہوا تو ہم نے بھی ان سے رابطہ نہیں کیا. رات 11:30 بجے جب یہ مسئلہ ہوا تو مولانا شبیر رضا زیدی صاحب ٹھٹا میں ہوتے ہیں، ان سے رابطہ ہوا. انہوں نے کہا میرے پاس تو گواہیاں موجود ہیں، لوگوں نے چاند اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ دیہاتی لوگ ہیں، اس لیے ہم نے الگ الگ لوگوں کو فون کیا اور ان سے معلوم کیا. دیکھیں ایک وقت ہوتا ہے کہ ایک گروپ ہے وہ چاہ رہا ہے کہ کسی طرح سے چاند ہو جائے. میں کہیں کی مثال نہیں دیتا. ایک دیہاتی لوگ ہیں، ان کا اس سے تعلق ہی نہیں کہ میں چاند اعلان کروں گا تو شہرت ملے گی اور یہ ہوگا. ہاں ہم نے چاند دیکھا، وہاں چاند تھا. کہیں پر خواتین اور مردوں نے دیکھا،
کہیں پر صرف مردوں نے دیکھا اور الگ الگ. اچھا پچھلے سال ہم نے اعلان کر دیا تھا تو ہمیں ذرا اچھا محسوس نہیں ہوا، تو ہم نے پہلے سے قائد محترم کو تو جو گواہیاں تھیں ہم نے قائد محترم کی طرف ڈائیورٹ کر دی. قائد محترم نے گواہیوں کی بنیاد پر تقریباً 12:35 تھے کیا تھے مجھے حکم دیا کہ اب آپ عید کا اعلان کر سکتے ہیں، یعنی اطمینان ہو گیا ان کو. اب قائد ملت جعفر نے جو عید کا اعلان کیا وہ آنکھوں سے دیکھے ہوئے چاند کی بنیاد پر عید اعلان ہو گیا. اب لوگوں کے فون آ رہے ہیں کہ ماہر فلکیات نے تو کہا ہے کہ چاند دیکھا ہی نہیں جا سکتا ہے. سب سے پہلے چاند 13 گھنٹے کا تھا. چاند کی 3 چیزیں ایک ساتھ ملیں تو دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے، جو میں بھی یہاں ڈسکس نہیں کر رہا ہوں. اب ہم نے ماہر فلکیات کی چیزیں ڈھونڈنا شروع کی، یہاں سے فون وہاں سے وہ، تو پتہ چلا کہ ایران کے بعض ماہر فلکیات نے یہ اعلان کیا تھا. یہ جو غلط فہمی پھیلائی نا کہ تمام ماہر فلکیات نے اجتماعاً کہا کہ چاند دیکھنے کے قابل نہیں ہے، میرے پاس ثبوت موجود ہیں کہ ایران کے ماہرین فلکیات، ایسا نہیں ہے کہ کوئی مثلاً ایسے آ گیا، انہوں نے کہا تھا کہ آنکھوں سے بھی چاند دیکھا جا سکے گا، ٹیلیسکوپ سے بھی دیکھا جا سکے. اب ہم آتے ہیں آیت العظمہ بشیر حسین نجوی صاحب کے پاس. انہوں نے اعلان کر دیا، مرج تقلید ہے کہ چاند میری نظر میں چاند ثابت ہو گیا. چلیں ہم ان کے فتوے پہ شاید بہت سے لوگ عمل نہ کرتے ہوں، لیکن ایک مرج تقلید اعلان کر رہا. اس کے بعد ہم نے دیکھا آیت العظمہ ناصر مکارم شیرازی نے اور 1 یا 2 اور مراج تقلید جو ٹیلیسکوپ سے دیکھے ہوئے چاند کو قبول نہیں کرتے، جو آنکھ سے دیکھے ہوئے چاند کو قبول کرتے، انہوں نے اعلان کر دیا. ہو گئی بات. اب یہاں پر کیا عدم اطمینان کی بات ہے. قائد محترم آیت اللہ حافظ بشیر، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، یہ اگر ہمارے دین کے ستون ہیں، اگر ہم ان کی بات نہ مانیں تو پھر کس کی بات مانیں؟ ایک مولانا صاحب نے اعلان کر دیا، جن کو اطمینان ہوا ہو تو وہ روزہ کیا کہتے ہیں عید کر لیں، اطمینان نہ ہوا ہو تو، حالانکہ ان کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، یہ تو سب کو پتہ ہے، اطمینان ہوا تو کریں گے، نہیں ہوا تو نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا. اب اس میں کیا ہوا، لوگوں کے اندر غلط فہمیاں شروع. جناب آیت العظمہ سیستانی کے دفتر کا ایک وہاں کا حکم جو ہے، حکم بھی نہیں کہہ سکتے، دیکھیں ایک ہوتا ہے فتویٰ، ایک ہوتا ہے حکم اور ایک ہوتا ہے اعلان. نہ یہ فتویٰ تھا، ابھی بھی دیکھ لیجئے کہ میرے پاس بھی موجود ہے، نہ یہ حکم تھا. اگر آیت العظمہ سیستانی حکم دے دیں ایز اے حاکم شرع، قبول کرنا پڑے گا بہت سے لوگوں جو ان کی تقلید میں ہوں، ان کو تو قبول کرنا پڑے، دوسروں کو بھی شاید قبول کرنا پڑ جائے. حاکم شرع کا عنوان ایک الگ ہے. انہوں نے یہ نوٹس جاری کیا کہ آیت العظمہ سیستانی کے نزدیک عراق میں چاند ثابت نہیں ہوا. اچھا ایک بات بتاؤں، کئی مرتبہ عراق میں چاند ثابت ہوا ہے، لیکن عراق کیونکہ ہمارے مغرب میں ہمارا افق ان سے ملتا نہیں ہے، اس لیے یہاں پر ہمارا چاند ثابت نہیں ہوتا. الٹا کیا ہے کہ اگر ہمارے یہاں ثابت ہو جائے تو وہاں پر چاند ثابت ہو سکتا ہے. کیوں؟ جو مشرق میں چاند ہوتا جائے گا، مغرب والوں کے لیے ایک اصول ہے، وہ چاند ہوتا جائے گا. لیکن ٹھیک ہے، ابھی ہم اس میں بات نہیں کرتے. پھر میں آپ کو ایک اندر کی بات بتاؤں اور بہت اطمینان سے بتاتا ہوں کہ آیت اللہ عظمہ سیستانی کے دفتر میں بعض پاکستانی علماء اور طالب علم تشریف لے گئے کہ ہمارے بزرگ علماء، اور کیونکہ آیت اللہ محمد حسین رکو صاحب نے بھی اعلان فرما دیا تھا، محمد حسین نجفی صاحب جن کو کہتے ہیں، قائد محترم نے بھی اعلان کر دیا تھا، دوسرے بزرگ علماء نے، وفاق المدارس ہیں. تو دفتر سے یہ جواب نہیں دیا گیا کہ چاند نہیں دیکھا جا سکتا تو نہیں ہوا. دفتر سے جواب دیا گیا کہ اگر لوگوں کو اطمینان ہو گیا ہے تو وہ عید کر لیں. بات ختم ہو گئی. اب میرے پاس ایک رائٹ اپ آیا کسی مرجع کے دفتر سے، جس کو میں شدیداً کنڈیم کرتا ہوں، کیونکہ مرجع نے نہیں لکھا ہے، مجھے پتہ ہے ان کے دفتر میں بھی کئی سال مراجع کے دفتر میں رہ چکا ہوں اور بہت سی چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جو مناسب نہیں ہوتی. دفتر کے ویب سائٹ پہ کے عنوان سے دیا وہاں کے پرانے فتوے وغیرہ ہیں، لیکن نیچے کیا لکھ دیا یہ دیکھیں، میں اس کو کھول کے دکھانا نہیں چاہتا ہوں. sistani.org کا ریفرنس دیا ہوا ہے، لیکن بات لکھنے والے نے اپنی لکھی اور اپنے نام سے لکھی ہے. چلو تم میں اتنی جرت ہے کہ اپنے نام سے تم نے لکھی ہے. تم نے یہ لکھا ہے کہ جنہوں نے حکومت پاکستان کے
اعلان پر عید کی ہے وہ قضا بھی کریں گے اور کفارہ بھی دیں گے، اور جنہوں نے قائد ملت جعفریہ کے اعلان پر کیا ہے احتیاط یہ ہے کہ وہ بھی قضا کر لیں۔ میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں۔ میرا اور پاکستان کے اکثر علماء کی نظر یہ ہے کہ اگر قائد ملت جعفریہ جہاد کا اعلان کریں ہمیں جہاد کے لیے جانا پڑے گا، پھر اگر نہیں مانو گے تو کس کی مانو گے؟ یہ لکھنا میری قیادت کی بھی انسلٹ ہے، پاکستان کے علماء کی بھی انسلٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے عدم اعتماد اور غلط فہمیاں بڑھیں گی۔ اس لیے جنہوں نے بھی کل اطمینان ہو گیا تھا، ایک وقت تک سنی سنائے ہوگا، اطمینان ہو گیا تھا اور عید کی تھی، الحمدللہ ان کی عید بالکل صحیح ہے، نہ قضا کی ضرورت ہے نہ کفارے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو کسی نے کہا ہے کہ تمام ماہرین فلکیات، یہ بھی ایک بات کہی ہے، تمام ماہرین فلکیات نے بالاجماع یہ کہہ دیا تھا کہ چاند نظر آ ہی نہیں سکتا، تو ایک تو یہ کہ گوگل تمام ماہرین فلکیات کو شامل نہیں کرتا، مجھے معلوم ہے لوگ گوگل سے دیکھ دیکھ کے کیا کیا کہہ رہے تھے۔ نمبر 2، ہم آپ کو ماہرین فلکیات کی وہ رائے لا کے دیتے ہیں کہ جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ اس موقع پر آنکھوں سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اور آخری بات بتا دوں، ایک وقت ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے لیے چاند ثابت نہیں ہوا، میرے لیے چاند ثابت نہیں ہوا، ایک وقت میں کہتا ہوں چاند ہے ہی نہیں۔ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق۔ اگر 29 کا دن 28 کا دن گزرا ہے اور 29 کی رات ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ چاند ہے ہی نہیں، لیکن 29 کا دن گزر گیا، چاند 12-13 گھنٹے کے اوپر آ گیا، اس کے بعد میں کہوں کہ چاند ہے ہی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں مجھے نظر نہیں آیا یا میرے لیے ثابت نہیں ہوا۔ اس لیے آئندہ بھی میں عرض کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ہم ایک بہت بہتر انداز میں چل رہے ہیں، پہلے بہت ہی حالات خراب تھے، اب بہت بہتر انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ آئندہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ پورے پاکستان جو افق کے ساتھ، ایسا نہیں کہ کہیں ایک جگہ ہوا افق ایک ساتھ نہیں ملتا تو ہم اعلان کریں، لیکن مزید کوشش یہ ہوگی کہ مومنین کے لیے عید کو بھی مبارک دن قرار دیں، خوشی کا دن قرار دیں۔ اور میری ابتدائی والی بات یاد رکھیں کہ ابتدا والی بات میں آیت العظمہ گل پائگانی نے قطعاً منع فرمایا تھا کہ آپ کو یقین ہے کہ تاریخیں غلط ہیں لیکن آپ وہاں کے مطابق حج کریں گے۔ اب کیا فلسفہ تھا کیا تھا ہم یہ لیتے ہیں کہ آیت العظمہ سے گل پائگانی نے ہمیں اس معاملے میں تنبیہ کی تھی کہ آپ 10 جو سعودی عرب کی 10 ذی الحجہ ہے اس دن عرفات کرنے جو ہمارے آپ سے یقینی تھا ہم عرفات چلے جائیں، انہوں نے ہمیں منع کیا تھا۔ تو چیزیں اتنی مشکل نہیں ہیں جتنی بن جاتی ہیں، بنا دی جاتی ہیں۔ مجھے معلوم ہے میری اس بات کے بعد بہت سی باتیں کھلیں گی، علمی گفتگو میں کوئی مشکل نہیں، آپ اس کا جواب دیں پھر ہم آپ کو دلیل دیں گے۔ اس طرح قوم بھی پختہ ہوتی ہے، لیکن آپ آ کے جناب ٹونٹ اور طنز اور یزید اور لعنت اور فلان، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، اس سے صرف نقصان ہوتا ہے، اعتبار ختم ہوتا ہے، اور آپ کی کیونکہ جو بول رہا ہے زبان تو اس کی گندی ہو رہی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم دینی مسائل کو علمی طور پر قرآن و سنت کی روشنی میں فقہی طور پر حل کر کے لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ لوگوں کے لیے جو آسان شریعت آئی ہے اس شریعت کے مطابق وہ زندگی گزاریں، اور ان کے لیے بہت زیادہ ٹیکنیکلٹیز نہ ہو۔ پالنے والے تجھے محمد وال محمد کا واسطہ، ہماری مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو دور فرما، اتحاد اور وحدت کے ساتھ قوم و ملت کی خدمت کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما، ہمارے پیارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے، مرحومین کی مغفرت فرما، زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین تقوی اختیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ کل میں نے بہت ہی مختصر عرض کیا تھا
لیکن آج تھوڑی سی تفصیل عرض کرتا چلوں اور اپنے وقت میں گفتگو ختم کروں۔ ایک تو جو افغانستان میں لڑکیوں کے اسکول پر حملہ ہوا، ایک بڑی تعداد، اب تک 50 سے اوپر گزر چکی، شہید ہو چکی بچیاں، اور 100 کے اوپر زخمی ہیں، اور ہمیں کوئی مزید اطلاع نہیں مل رہی کہ بچیوں کا کیا حال ہے، ان کے علاج کا کیا حال ہے۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا، آج بھی عرض کرتا ہوں، دیکھیں ہم ہیں مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے چاہنے والے بھی ہیں، چاہنے والے تو بہت ہیں، ہم ہیں ماننے والے۔ چاہنے والے کا لیول ایک ہے، ماننے والے کا لیول دوسرا ہے۔ چاہنے والا صرف محبت کا اظہار کرتا ہے، ماننے والا عملی اظہار کرتا ہے۔ ہمارا وظیفہ بنتا ہے کہ ہم ان مظلوم بچیوں کی مظلومیت پر آواز اٹھائیں اور لوگوں کو متنبہ کریں کہ کیوں اتنے بڑے واقع ہونے پر دنیا خاموش۔ یہ خاموشی جو ہے نا، یہ بہت بڑا جرم ہو جاتا ہے، اس لیے ہمیں اس بارے میں آواز اٹھانی ہے۔ اگر کسی طرح سے ان بچیوں تک کوئی میں اعلان کرتا ہوں رسائی ہو سکتی ہے اور ان کی صورتحال ہمیں پتہ چل سکتی ہے، تو پھر ہم حکومت پاکستان کے ذریعے کسی سسٹم کے ذریعے ان تک مدد بھی پہنچائیں۔ یہ تو نہیں پاکستان میں واقعہ ہوا، یوم قدس کا واقعہ ہوا، پائرا چنار کا، اللہ نے قائد محترم کو توفیق دی، ہم ان کی طرف سے گئے، جو چھوٹا موٹا نذرانہ تھوڑا بہت۔ تو اگر کوئی آفیشیل راستہ ہمیں بتا سکے تو ہم ان کی طرف جانے کے لیے تیار ہیں، ان کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ ایسے کہ اوورآل افغانستان کے حال پاکستان سے بہت زیادہ خراب ہے، اور ان بچیوں کی زندگیاں تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جو زخمی ہیں، لیکن اگر کسی طرح سے ہم ان کے ساتھ تعاون کر سکیں تو ہمیں کوئی راستہ بتائے۔ ابھی تک جو ٹائم گزرا ہے ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں آیا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفا کامل عطا فرمائے اور ہمارے لیے کوئی راستہ پیدا کرے۔ ایک درود اور پڑھ دیں محمد والی۔ دوسری صورتحال جو اس وقت بہت ہی واضح طور پر سامنے آ گئی ہے، اور وہ ہے کہ اس وقت ظاہراً اگر تعداد میں غلطی نہیں ہو تو 100 سے زیادہ فلسطینی مسلمان اسرائیلی بومبنگ میں مارے گئے ہیں، اور ایک بڑی تعداد زخمی ہوئی ہے۔ ہم فالو اپ دے رہے ہیں۔ یہ مسئلہ صرف اور صرف مسلمان لیڈرز کی بے غیرتی کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ صرف اور صرف قرآن اور سنت سے دوری کا مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ بہت جلدی اس بات کا باعث بنے گا کہ امت مسلمہ حکومت کی پابندیوں کو توڑ کر باہر نکل آئے گی۔ لیکن میرا سوال اپنی جگہ پر کھڑا ہے کہ شام پر تو حملہ کر کے اور بشار الاسد کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے اربوں ڈالر نام نہاد اسلامی ممالک نے دیے، افغانستان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچانے کے لیے اسلام کے نام پر کبھی طالبان بنائی، کبھی داعش بنائی، کبھی کچھ کیا، کیوں؟ اور یہ اپنے اہل سنت بھائیوں سے ضرور سوال ہے، کیوں یہ شام کو تباہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور اتنا عراق پہ کتنے سالوں تک حملہ کرتے رہے؟ ایران کی کوشش کی، ناکام ہو گئے، صدام نے کوشش کی، ناکام ہو گئے، افغانستان پہ حملہ کیا، جو صورتحال آپ کے سامنے۔ کیوں کسی ایک کو بھی سوائے ایران کے یہ خیال نہیں آتا کہ ہم اسرائیل پر حملہ کر دیں تاکہ جو الفساد ہے وہ ختم ہو جائے؟ یہ تو کوئی میں سیکریٹ تو نہیں بتا رہا، صرف تحلیل کر رہا ہوں کہ تم نے بلینز نہیں ٹریلینز آف ڈالرز شام پر، عراق پر حملے کروانے کے لیے افغانستان اور سب خرچ کر دیے، لاکھوں لوگوں کو مروا دیا۔ کیوں ان تمام فوجوں کا جو حملہ ہے وہ مسلمان علاقوں کی طرف ہے، وہ الٹا ہو کر
شام کی طرف سے اسرائیل کی طرف کیوں نہیں ہوتا؟ کیا وجہ ہے؟ پتہ چلا کہ یہ اسلام کے نام پر مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، مسلمانوں کے لیے مشکل ہے۔ اب اس وقت جو حملے ہو رہے ہیں، اللہ کرے انشاءاللہ فلسطین کے مسلمانوں کو اللہ ہمت دے، اور جس طرح سے بہترین جواب انہوں نے اسرائیل کو دیا ہے وہ جواب دیں۔ لیکن اب میں اپنے ملک کی طرف آتا ہوں۔ میں نے گفتگو نہیں کی تھی، لیکن ہم اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں، خاص کر ماہ رمضان کے ٹیلی ویژن شوز کے ذریعے۔ دیکھیں میں بات کہاں کر رہا تھا، کہاں لے کر آیا ہوں، غور کیجیے گا۔ ان شوز کے ذریعے جان بوجھ کر عمدن سہون شیعہ سنی اتحاد کی جو فضا ہے اسے خراب کیا جا رہا ہے۔ میں نہ بولتا اپنی بات جو میں نے وہاں بولی، لیکن جب آپ اٹھ کر ایک ایسی بات جس کی کوئی بنیاد نہیں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، شاید 2 منٹ ایکسٹرا ہو دیں۔ کاشان میں ابو لولو فیروز جو قبر ہے، اس کو سپاہی صاحبہ نے کہا کہ یہ وہ ابو لولو فیروز ہے جس نے دوسرے خلیفہ کو قتل کیا تھا نا، شہید کیا تھا، چلیں آپ کی زبان میں۔ اس ابو لولو فیروز کے قتل کے بعد اس کا جنازہ کاشان لایا گیا اور کاشان میں لا کے دفنایا گیا۔ کوئی یہ عقل میں رکھ سکتا ہے بات کہ جناب ابو لولو فیروز جو قاتل ہے، خلیفہ دوم ہے، اس کے جنازے کو لا کر یہاں پر مزار بنائی جائے گی؟ اچھا ہم شیعوں نے بھی تھوڑی سی کوتاہیاں کی۔ اچھا ان کا آخری حصہ کہنے کا کہہ دوں، یہ جو شیعہ فیروزہ پہنتے ہیں، دیکھیں بات کہاں سے لے جائی جاتی، یہ ابو لولو فیروز کی یاد میں، یعنی دوسرے خلیفہ کے قتل کی یاد میں، قاتل کے یاد میں پہنتے ہیں۔ تو مولانا ابو انشا قاری خلیل الرحمن صاحب نے جو بات بتائی، ظاہر ہے پھر بعد میں ان کو افسوس ہوا کہ میں نے کیا کہہ دیا اور کیا کر دیا۔ پچھلے سال بھی بات ہوئی کہ جناب یہ شیعہ دیکھیں کہ ہم نے ابن ملجم کی کوئی مزار نہیں بنائی، ہم نے نہیں، علیکم السلام، یعنی ابن ملجم کی کوئی مزار نہیں بنائی، کوئی مقبرہ نہیں بنایا، لیکن ابو لولو فیروز یعنی چوتھے خلیفہ کا ہم نے۔ یہ بات کیا بتا رہی ہے کہ چوتھے خلیفہ شیعوں کے ہیں، لیکن اہل سنت نے ان کا کوئی بھی مزار، ان کے قاتل کا کوئی مزار نہیں بنایا، اور دوسرے خلیفہ اہل سنت کے ہیں اور شیعوں نے۔ دیکھیں کہاں سے کیا بات لے جائی جاتی ہے۔ یہ بہت سادی بات ہے کہ کوئی مجھے پرچی دے جائے، میں کہوں اچھا آپ نے یہ کہا، میں کہہ دیتا ہوں۔ وہ پرچی بنانے والے، پرچی کو تیار کرنے والے کون دماغ تھے مجھے تو نہیں پتہ۔ یہ ہمارے محترم نے، بہت اچھے لگتے ہیں جن کی بات گفتگو ہیں، فقہی لحاظ سے بھی ہم لوگ کافی نزدیک ہیں، لیکن جب یہ بات سامنے آئی جس کی بنیاد نہیں ہے تو پھر مجھ سے نہیں رہا گیا۔ بھئی آپ تیلی لگائیں گے تو پٹرول میں آگ تو لگے گی نا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ بولتے جائیں میں کہوں ہاں۔ ایسی چیزیں جس میں مجھے داخل ہونے کی ضرورت نہیں تھی، میں خاموش رہتا تھا، مجھے بہت کنڈیم کرتے تھے لوگ، چپ بیٹھتے ہیں چپ بیٹھتے ہیں، میں کیا کروں؟ میرا وظیفہ تھا کہ وہاں پر اپنا موقف بیان کروں، لیکن اتحاد بین المسلمین کی فضا خراب نہ کروں۔ پھر بول ٹی وی پہ ہوا، پھر جی ٹی وی پہ ہوا۔ میں اس کو پیچھے سے ہونے والی کوئی سازش قرار دے سمجھتا ہوں کہ شیعوں کو اکساؤ تاکہ وہ ایسی بات کریں، اور اس کے بعد اہل سنت کو بتایا جائے کہ دیکھو شیعوں کے یہ نظریات ہیں، اور پھر کسی ایک جگہ پر آ کر خدا نخواستہ، جس کو انگریزی میں ٹپنگ پوائنٹ کہتے ہیں، کہ ٹک کر کے ایک دھماکہ، اور اس کے بعد نہ شیعہ اس بات کے متحمل ہو سکتے ہیں کہ اس وقت اہل سنت کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی، ہمارے اختلافات 1400 سال کے، 17 سال ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہیں نا، آپ بھی کہتے رہے ہم بھی کہتے رہے، لیکن اختلافی باتوں کو ہم نے سائڈ پہ رکھا۔ ایک پوری حدیث میں نے سنائی اہل سنت کی، لیکن نام نہیں لیا تاکہ غلط فہمی نہ ہو، جس کو تحقیق کرنی ہو تحقیق کر۔ لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں چیزیں اس طرف جا رہی ہیں، پھر اس کے جواب میں ہمارے ممبروں سے، ان کے جواب میں ان کی طرف سے جوابات آئے ہیں، اور بہت مناسب جواب نہیں آئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کو شام سے بدتر ہونے سے بچانے کے لیے آج قدم اٹھانا پڑے گا۔ ہم نے اہل سنت علماء سے رابطہ کیا، دوسرے علماء نے بھی، کہ بھائی
ہمارے آپ کے اختلافات ہیں، نہ آپ ان کو ہوا دو نہ ہم ان کو ہوا دیں، اور ہمارے پاس ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کے فضائل پوری زندگی پڑھتے جاؤ تمہاری موت آ سکتی ہے، فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ تم صرف مولا کائنات کے، جناب زہرا کے اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے فضائل اور ان کی باتیں کرتے رہو، لوگ خود بخود آتے جائیں گے۔ 10 سال یہ کر کے دیکھ لیں آپ، لوگ، ہم نے ان لوگوں کو بڑا بنا دیا، برا مت مانیے گا میری بات کو، جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، اور پھر ان پر رضی اللہ بھی لکھوا دیا۔ کیوں؟ اسے کہ جب مقابلہ ہوا تو پھر باتیں تو دونوں طرف سے چلیں گی، اور ہمیں معلوم ہے بہت سی چیزیں ان کے یہاں مقدس نہیں ہیں، لیکن کیونکہ ہم نے ان کے خلاف بولا تو ان کے اصول کے مطابق انہیں ان کا احترام کرنا ہے۔ آج کی بات میری یاد رکھیے گا، ہم 10 سال عہد کریں کہ اپنے ممبروں سے، اپنے دروس سے، واٹس ایپ، سوشل میڈیا سے، سوائے اہل بیت علیہ السلام کے کسی اور کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے۔ آپ دیکھیں گے یہ پاکستان گلستان بن جائے گا، یہ چمنزار بن جائے گا، اس میں اہل بیت علیہ السلام کی خوبصورت باتوں کی خوشبو پھیل جائے گی، اور لوگ خود بخود آئیں گے۔ ابھی تو ہمارے خود بھی الگ الگ ہونے لگے۔ اس لیے آج کی اس بات کو میں آپ کی خدمت میں عرض کے طور پر پیش کر رہا ہوں کہ جو ممبر پر جائے اپنے آپ پر واجب کرے، دین کی باتیں بتائے، اور اگر کوئی بات کرنی ہے تو صرف اور صرف بغیر ٹونٹ کے فضائل مولا کائنات اور اہل بیت علیہ السلام بیان کرے۔ انشاءاللہ تمام مصیبتیں بھی دور ہوں گی، لوگوں کے دل بھی نرم ہوں گے، اور اہل بیت علیہ السلام کا نام اور روشن ہوتا جائے گا۔ پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، گناہوں کو معاف فرما، پریشانی کو دور فرما، ہمیں اپنے وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جہاں جہاں مومنین ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما۔ پالنے والے ہمارے مسائل ہیں، ہماری مشکلات ہیں، ہماری پریشانیاں ہیں، تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، ان سب کو حل فرما دے۔ باہر ملک پاکستان کے مسائل کو حل فرما، فلسطینیوں کی مدد فرما، کشمیریوں کی مدد فرما، جہاں جہاں مومنین ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔